بدگمانی کے مضمرات۔ اس مضمون کو تحریر کیا ہے مسز انیلا یاسین سروری قادری نے اور یہ شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر جولائی 2025 کے شمارہ میں۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، گمان سے بہت زیادہ کام نہ لیا کرو، یقیناً بعض گمان گناہ ہے۔ بدگمانی دو الفاظ کا مرکب ہے، بد یعنی برا اور گمان یعنی خیال، شک یا اندازہ۔ لہٰذا بدگمانی کا لفظی مطلب ہے کسی کے بارے میں برا یا منفی گمان رکھنا۔ اصطلاحی معنی میں بدگمانی سے مراد کسی شخص کے بارے میں بغیر کسی واضح دلیل یا ثبوت کے منفی رائے قائم کرنا یا اس کے اعمال کی بری تعویل کرنا۔ مجدد دین سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس اپنی مایہ ناز تصنیف شمس الفقراء میں بدگمانی کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص بلا وجہ اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کسی ایسے گمان کو جگہ دے جو اس کی دیانت، شہرت، نیکی اور شرافت کے لیے سم قاتل ہو، اور جس کی بنا پر وہ شخص معصوم سے مجرم، صالح سے طالح اور خوش بخت سے بدبخت بن جائے۔ بدگمانی کی اظہار سے اس شخص کے خلاف ایسا طوفان بدتمیزی جنم لے جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں اس کی پارسائی اور تقوی کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ بدگمانی ایک ایسی روحانی اور باطنی بیماری ہے جس کے بارے میں انسان کبھی سوچتا ہی نہیں، اور یہ ناسور بن کر نہ صرف انسانی سوچ کو مفلوج کر دیتی ہے بلکہ انسان کی حالت ایمان کو بھی کمزور کر رہی ہے۔ نتیجتاً بدگمان شخص نفس اور شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ جاتا ہے۔ بدگمانی شیطان کا ایسا ہتھیار اور ناسور ہے جو قلب میں وسوسوں، ڈر اور خوف کی صورت میں حملہ کرتا ہے، جس کے باعث منفی اور باغیانہ خیالات جنم لیتے ہیں اور معاشرہ ظلم اور ناانصافی کی روش اختیار کر لیتا ہے۔ میرے ہادی، میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں سوء ظن یعنی بدگمانی خناس کے وسوسہ سے پیدا ہونے والی ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا شخص کا سکون قلب غارت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورت الفتح کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا۔ تم نے ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان رکھا اور تم برباد ہونے والی ہی قوم تھے۔ بدگمانی ایسا خطرناک ناسور ہے کہ یہ انسانوں کے درمیان تعلقات خراب کرنے اور معاشرے میں عدم اعتماد کی فضا کو فروغ دینے کا باعث بنتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی بدگمانی کو ناپسندیدہ، قابل مذمت اور قبیح عمل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دلوں میں نفرت، حسد، بغض، کینہ، خود پسندی، تکبر اور دیگر نفسانی بیماریوں کی بنیاد بنتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5143 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں بدگمانی ایمان کے منافی ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانیوں میں سے ہے۔ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں جب بندہ اپنے بھائی کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق میں کمی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسن ہے اور وہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ بدگمانی کی وجوہات کیا ہیں؟ بدگمانی کا ناسور انسان کو باطنی طور پر نہایت ہی خود غرض، اندھا اور متکبر بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بدگمانی کا شکار کس طرح ہوتا ہے؟ فخر فقر امام مبین سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس اسباب بدگمانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بدگمانی کی ایک وجہ جذباتیت یا شدید حساسیت ہے۔ بعض اوقات انسان فطری طور پر بدگمانی کے مرض کا شکار ہوتا ہے، اور جن لوگوں سے اسے بہت زیادہ محبت یا عداوت ہوتی ہے ان کی معمولی باتوں یا چھوٹے چھوٹے افعال پر شک کرنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں متعلقہ فرد ایک طرح کا ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کم علمی، غلط فہمی، منفی خیالات، خود پسندی، غلط صحبت اور معاشرتی ماحول بھی بدگمانی کے اسباب اور وجوہات بنتے ہیں۔ بدگمانی کی اقسام کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی، نمبر 2 مرشد کامل اکمل کے بارے میں بدگمانی، نمبر 3 آپس میں مریدین کے بارے میں بدگمانی، اور نمبر 4 سوء ظن بالنفس۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کہ تمام تر حمد و ثنا کا مالک، اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک، خالق ارض و سما،
بے حد مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس پاک ذات کے متعلق بدگمانی رکھنا ایمان، عبادت، روحانی ترقی اور اطمینان قلب کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ دل کی سیاہی، رحمت الہی سے دوری، دنیاوی اور ذہنی پریشانی اور مسائل میں اضافے اور رغبت گناہ کی طرف مائل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے ساتھ بدگمان ہو گویا وہ اپنے دل میں کفر کی جڑ بوتا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ، اور یہ اس لیے بھی کہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ بے شک انسان کا اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت اور حکمت سے بدگمان ہونا اسے کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو اللہ اور لوگوں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں مرشد کے بارے میں بدگمانی۔ مرشد کامل اکمل، رہبر، رہنما، قرب و وصال الہی کی راہ کا نگہبان، فیض الہی کا وسیلہ، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا جامع منبع اور مخزن ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل وہ آئینہ ہے جس میں اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ شیطان مرید صادق کے دل میں سب سے زیادہ مرشد کے متعلق ہی بدگمانی اور وسوسے ڈالتا ہے۔ مرشد کامل اکمل جامع نور الخدا سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس کا فرمان مبارک ہے، شیطان سب سے زیادہ بدگمانی مرشد کامل کے خلاف پیدا کرتا ہے۔ بس مرشد کامل اکمل کی ذات اور افعال کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی دل میں لانا قلبی اور روحانی نقصان، گمراہی، رحمت الہی سے محرومی اور ایمان کے زائل ہونے کا باعث بنتا ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے رہنما یعنی مرشد پر شک کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، مرشد کے خلاف وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو مرید کو اس کے راستے سے بھٹکانے کے لیے ہوتے ہیں۔ عوارف المعارف میں درج ہے کہ ایک مرید نے اپنے مرشد کو دیکھا کہ وہ ایک امیر شخص گھر کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ مرید کے دل میں خیال آیا، میرے شیخ تو زاہد اور متقی ہیں، پھر یہ دنیا داروں کے ہاں کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ یہ بدگمانی رکھتے ہوئے وہ مرید وہاں سے چلا گیا۔ اسی رات نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی ہستی اس سے پوچھ رہی ہے، تم نے اپنے شیخ کے بارے میں بدگمانی کیوں کی؟ وہ اس امیر کے گھر اس لیے گئے تھے کہ اس کے گھر والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈال دیں، تم نے صرف ظاہر دیکھا، باطن نہیں سمجھا۔ مرید بیدار ہوا تو سخت پشیمان ہوا اور فوراً شیخ کے پاس پہنچا اور معافی مانگی۔ شیخ نے فرمایا، بیٹا مرشد پر شک کرنا گویا اللہ کے فیض کے دروازے خود بند کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے ساتھی مریدین کے بارے میں بدگمانی۔ مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، اختلاف رحمت ہے اگر اس میں تعصب نہ ہو، اور اگر اس میں تعصب داخل ہو جائے تو یہ انتشار اور فساد بن جاتا ہے۔ بعض اوقات حلقہ مریدین میں کسی بات پر اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی انہیں بدگمانی سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ اس سے اخوت، محبت اور اتحاد کی بنیاد کمزور پڑ جاتی ہے اور نتیجتاً بدگمانی کا شکار مرید مرشد کی نگاہ رحمت اور لطف سے گر جاتا ہے۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں، جو اپنی ساتھی مرید کو برا سمجھے وہ در حقیقت اپنے مرشد کے فیض کو ٹھکرا دیتا ہے۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان سب سے پہلے مریدوں کے دلوں میں شک ڈالتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ بس ساتھی مریدین سے بدگمانی رکھنا نہ صرف دل میں کینہ اور دیگر روحانی اور نفسانی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتی ہے، بلکہ ایسے مرید کو مرشد کی نگاہ فیض سے گرا کر اس کا روحانی سفر ختم کر دیتی ہے۔ آخر میں سوء ظن بالنفس یعنی خود سے بدگمانی۔ خود سے بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی نیت، اعمال اور روحانی حالت کے بارے میں ہمیشہ منفی رویہ پر نظر رکھے، یعنی ہر وقت یہ سوچتا رہے، میں کبھی اللہ پاک کا قرب اور وصال نہیں پا سکتا، میں کبھی بھی تزکیہ نفس کے مراحل طے نہیں کر سکتا، مجھ سے کبھی کوئی کام صحیح ہو ہی نہیں سکتا، یا اپنے ہر عمل کے بارے میں مشکوک رہنا شامل ہے۔ یہ تمام منفی نظریات ناشکری اور نا امیدی کی طرف لے جاتے ہیں، جو کہ ازہد ایک کفر ہے۔ میرے ہادی سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، انسان اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، اپنے بارے میں بدگمانی رکھنا شیطان کا وار ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ بلا شبہ عاجزی میں رہنے والا ہی قرب اور معرفت حق تعالیٰ کی منازل جلد طے کرتا ہے، لیکن یہ اس حد تک اختیار کی جائے کہ بدگمانی کا لبادہ نہ اوڑھ لے، کیونکہ اسلام ہمیں متوازن خود احتسابی کی ترغیب دیتا ہے۔ بس جس طرح شفاف
پانی کے تالاب کو ایک ناپاک بوند خراب کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح رائی کے دانہ کے برابر بدگمانی بھی راہ حق کے مسافر کے تمام تر اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ جہاں بدگمانی انسان کو دیگر روحانی بیماریوں مثلا تجسس، کینہ، چغلخوری، غیبت، تکبر اور خود پسندی وغیرہ میں مبتلا کرتی ہے، وہیں اس کے انسانی جسم پر بھی نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو ہمیشہ بھی یقینی خوف اور بے چینی میں مبتلا رکھتی ہے، اور یہ کیفیت ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بدگمان شخص کبھی کسی پر اعتماد نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ تمام تر رشتے، چاہے وہ روحانی ہو یا معاشرتی، خراب کر لیتا ہے اور معاشرتی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ یہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں کامیابی کے لیے ظاہر اور باطن کو سنوارنا اور مقرب الہی بنانا بہت ضروری ہے۔ دین اسلام میں ظاہر اور باطن کو سنوارنے کے شریعت محمدی کے قواعد و ضوابط پر اس طرح عمل کیا جائے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی نفسانی اور روحانی بیماریوں سے پاک ہو جائے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان صرف شریعت مطہرہ کی کتابیں پڑھ کر کامل عمل کر سکتا ہے اور خود کو نفسانی بیماریوں سے پاک کر سکتا ہے؟ اس جواب کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے کہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور فقراء کاملین کا سلسلہ ہی شروع نہ فرماتا، کیونکہ ازہد علم حقیقت تو پڑھا جا سکتا ہے مگر حالت حقیقت حاصل نہیں کی جا سکتی، اس لیے رہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث نبوی ہے، پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستہ چلو۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل کے بغیر اگر کوئی ساری عمر ریاضت کے پتھر سے سر پھوڑتا رہے پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بغیر مرشد اور پیر کے کوئی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ مرشد باطن کی راہ کے تمام مقامات اور منازل سے آگاہ ہوتا ہے اور ہر مشکل کا مشکل کشا ہوتا ہے۔ مرشد کامل توفیق الہی کا دوسرا نام ہے۔ توفیق الہی کے بغیر کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ مرشد جہاز کے تجربہ کار اور باخبر جہاز راں کی مانند ہوتا ہے، جس سے راستے میں آنے والی تمام آفات اور مشکلات اور ان کے حل کا علم ہوتا ہے۔ اگر جہاز پر تجربہ کار جہاز راں نہ ہو تو جہاز ڈوب کر غرق ہو جاتا ہے۔ مرشد خود ہی جہاز ہے اور خود ہی جہاز ران ہے۔ فاہمہ من فاہمہ، یعنی جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا۔ بے شک ناخدا کے بغیر منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ عصر حاضر کے مرشد کامل اکمل مجدد دین میرے ہادی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدث اللہ الاقدس ہیں۔ آپ ہی وہ کامل اکمل مکمل ہستی ہیں جنہوں نے دین محمدی کو حیات نو بخشی۔ آپ کی ذات اقدس اس پرفتن دور میں امت مسلمہ کے لیے امید کی کرن ہے۔ آپ کی نگاہ کامل سے لاکھوں متلاشیان حق نفسانی اور روحانی بیماریوں سے نجات پا کر معرفت حق سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں اور معراج انسانیت کی راہ پر گامزن ہو رہے ہیں، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ مرد ملے تے مرض گواوے او کن دے گن کرتا، کامل پیر محمد بخشا لال بناون پتھر دا۔